بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ دوسرا سفر المظفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کے مختصر سے خطبہ میں سفر المظفر کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت اور اہمیت اور اس مہینے کے حوالے سے جو بدعات رسومات پائی جاتی ہیں اس کی نشاندہی اور اس مہینے کے متعلق کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں اس کی نشاندہی مختصر عرض کروں گا۔ محترم سامعین، 10ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ فرما رہے ہیں جب سے میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تبھی سے میں نے 12 مہینے بھی بنائے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام کہا۔ تو دن سارے کے سارے برابر ہیں، لیکن جس دن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فضیلت والا کہا وہ دن فضیلت والا ہے، وہی دن عظمت والا ہے۔ مہینے سارے کے سارے برابر ہیں، لیکن جس مہینے کو اللہ اور اس کے رسول نے فضیلت والا عظمت والا قرار دیا وہ مہینہ فضیلت اور عظمت والا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فلاں فلاں مہینے تو عظمت اور فضیلت والے، فلاں فلاں دن عظمت اور فضیلت والے، تو لہٰذا فلاں مہینہ منحوس ہے، برا ہے، فلاں دن اچھا نہیں، فلاں جگہ بری اور منحوس ہے۔ اس طرح کی قرآن و حدیث میں کسی بھی قسم کی کوئی نشاندہی نہیں کہ فلاں مہینہ منحوس اور برا، فلاں دن منحوس اور برا، فلاں جگہ منحوس اور بری۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی نشاندہی نہیں۔ لیکن ان 12 مہینوں میں سے جو سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے متعلق زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ اس مہینے کو برا اور منحوس سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ اس مہینے کو برا منحوس سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ اس سفر کے مہینے میں مصیبتیں، آفات و بلیات، پریشانیاں، جنات، بھوت پریت، دکھ تکالیف، یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کی سختی سے نفی اور تردید کی، اور اسلام نے ایک صاف ستھرا ہمیں عقیدہ دیا۔ جو اسلام نے عقیدہ دیا وہ کیا ہے کہ موت و حیات، عزت و ذلت، نفع نقصان، خوشی غمی، بیماری تندرستی، خیر و شر، یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی زمانہ، کوئی جگہ، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی جاندار، کوئی بھی چیز بری اور منحوس نہیں، بلکہ نحوست اور رحمت کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ اگر انسان کے اعمال درست ہیں تو اس کی زندگی میں برکتیں، اس کے گھر میں برکتیں، اس کے مال میں برکتیں، اولاد میں برکتیں،
اور اگر خدا نہ خواستہ انسان کے اعمال درست نہیں تو اس کی زندگی میں بھی نہ ہو سکے، گھر میں بھی نہ ہو سکے، اس کے مال اولاد میں بھی نہ ہو سکے۔ یہ صاف ستھرا عقیدہ ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی بنتی ہے، ہم اس صاف ستھرے عقیدے کو اپنائیں، اور جو باطل نظریات اور باطل عقائد ہیں زمانہ جاہلیت کی طرح ان ساری چیزوں کو ترک کر دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے تیسرے سپارے میں ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنی دوستی کا حق کیسے ادا فرماتے ہیں؟ ایمان والوں کو دوست رکھا، دوستی کا حق کیسے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور فرمایا کہ جو کافر ہیں شیاطین انہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور پھر شیاطین دوستی کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، روشنی سے اندھیروں کی طرف، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے آتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوگا کہ انسان ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے نور میں، روشنی میں، ہدایت میں رہتا ہے، اور انسان کفر اور نافرمانی کی وجہ سے گمراہی میں، اور انسان گمراہی کے ساتھ ساتھ ایسے راستوں میں رہتا ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ انسان پھر توہمات کا، توہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ سے دوستی ہوگی تو پھر انسان صراط مستقیم پر چلتا رہے گا، جب نافرمانی کرے گا تو پھر شیاطین سے دوستی، اور پھر انسان گمراہی کی طرف چلتا چلا جائے گا، اندھیروں میں چلتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ جو آج کے موضوع کے حوالے سے ایک زبردست دلیل ہے، سورہ فاتر، غالباً آیت نمبر 4 یا 5 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس مہینے کے حوالے سے جتنی بھی بدعات ہیں، توہمات ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما یفتح اللہ للناس بالرحمہ، اللہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس بالرحمہ، اللہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جب اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے پھر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور اگر اللہ رحمتوں کے دروازے بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہو العزیز الحکیم، کیونکہ وہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو رحمتوں کے دروازے کھولنا اور بند کرنا یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے بس۔ وہ اللہ جس پر چاہے رحمتوں کے دروازے کھول دے، جب وہ کھول دے پھر کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ رحمتوں کے دروازے بند کر دے پھر اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اگر یہ آیت کا ترجمہ ہم صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو اس مہینے کے متعلق جتنے بھی غلط فہمیاں ہیں وہ سب کے سب دور ہو جائے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ سب خیر اور شر
موت و حیات، عزت و ذلت، نفع نقصان، خوشی غمی، بیماری تندرستی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی زمانہ، کوئی چیز، چرند پرند، جگہ جاندار، کوئی بھی چیز بری اور منحوس نہیں۔ نحوست اور رحمت کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ انسان کا ایمان مضبوط ہے، اعمال درست ہے، زندگی میں، گھر میں، مال و اولاد میں برکتیں ہی برکتیں۔ اور اگر انسان کا ایمان کمزور ہے، اعمال درست نہیں، تو پھر زندگی میں بھی، گھر میں بھی، مال اولاد میں بھی نحوست ہی نحوست ہے۔ اب ہم اس مہینے کے متعلق دیکھیں کہ یہ سفر المظفر کا مہینہ بعض لوگوں کا آج بھی نظریہ ہے، بعض لوگوں کا آج بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس اور برا ہے۔ اس میں ہم میں سے بھی اکثر لوگ شامل ہیں۔ بعض لوگوں کا آج بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، منحوس اور برا ہے، نامبارک ہے۔ اس میں ہم میں سے اکثر لوگ شامل ہیں۔ اس لیے میں نے کہا اکثر لوگ شامل ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے بھی کوئی شخص سفر کے مہینے میں اپنے بچے یا بچی یا کسی بھی رشتہ دار کی شادی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہم میں سے بھی اکثر لوگ شامل ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا، شادی رکھنا کرنا بات کا معاملہ ہے، کبھی سوچا کہ ہم محرم اور سفر میں شادی رکھیں؟ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم میں سے بھی اکثر لوگ آج بھی اس باطل نظریے کے اوپر ہے جو زمانے جاہلیت میں تھا، اور یہ بات حقیقت ہے، اگرچہ ہضم ہو یا نہ ہو۔ سفر کے مہینے میں لوگ شادی کی تقریبات نہیں کرتے، خوشی کی تقریبات نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہونے والی شادی صفر ہوگی، ناکام ہوگی۔ یہ آج بھی بعض نہیں، اب میں اکثر ہی کہوں گا کیونکہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات۔ آج بھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، اور پھر بعض لوگ اس کے لیے کوئی چھلا پہنتا ہے، کوئی دھاگا باندھتا ہے، اور اس طرح کی اوٹ پٹانگ بھی لوگ کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس مہینے کے جو پہلے 13 دن ہیں ان کو خاص منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی بعض ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو خاص طور پر کہہ رہے تھے بچی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، چھت پہ مت جانا۔ آج بھی یہ سنا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آج کا زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھی لکھی مائیں ہیں، پڑھی لکھی بچیاں ہیں، وہ پڑھی لکھی بچیاں، وہ پڑھی لکھی مائیں یہ جملہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، مغرب کے بعد چھت پہ نہ جانا۔ آج بھی اکثر لوگ، اب میں بعض نہیں کہوں گا کیونکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آج بھی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جنات، چڑیل، بھوت، پریت، مصیبتیں، آفات و بلیات، دکھ، یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، اور پہلے 13 دن خاص طور پر ان کو منحوس سمجھتے ہیں، عجیب و غریب حرکات و سکنات کرتے ہیں، اور پھر بعض لوگ خاص طور پر 13 تاریخ کو کچھ پکا کر تقسیم بھی کرتے ہیں کہ مصیبتیں ٹل جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، اور بعض لوگ دو قدم اور آگے نکلتے ہیں کہ اس کی 13 تاریخ کو، اگر نہیں یقین آپ خود جا کر مشاہدہ کر لینا، 13 تاریخ کو آپ دریا کے کنارے، دریا راوی پاس ہی ہے، دریا راوی کے کنارے آپ چلے جائیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ پلیٹوں میں یا تھالیوں میں دیوے جلا کر، موم بتی جلا کر اس کو دریا میں بہا رہے ہیں کہ ہماری مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ صورتحال ہے کہ اس دور میں بھی لوگ اس مہینے کے متعلق، اچھا یہ تو جاہل لوگوں کی بات ہے۔ اب جو ہمارا کچھ پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو کچھ پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ہمارا سنی طبقہ ہے، وہ بھی اس مہینے کو اچھا نہیں سمجھتا۔
پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، سنی طبقہ ہے، لیکن اس مہینے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ وہ کیوں نہیں اچھا سمجھتا؟ چلو جاہل لوگوں کی تو ایک طرف بات رہی، وہ کیوں نہیں اچھا سمجھتا؟ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور اس فرمان کی حقیقت کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک فرمان ہے جس کی وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ وہ فرمان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنہ۔ یہ ایک فرمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنہ، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کے بشارت دیتا ہوں۔ یہ ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، ہمارا سنی طبقہ اس مہینے کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوگا۔ اب اس جملے کی حقیقت کیا ہے اس طرف بھی آ جائے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اب یہ جملہ تو ہے، اب اس جملے کی حقیقت کیا؟ ایک کتاب ہے الموضوعات الکبیر، 8 جلدوں میں ہے، کئی ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کو لکھنے والے آج کے دور کے عالم دین نہیں، پرانی صدیوں میں لکھنے والے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وہ کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہے جو میں نے جملہ پڑھا ہے۔ اس جملے کو لکھ کر ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، یہ بات موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ جھوٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات، اگر بالفرض ہم اس بات کو تسلیم کر بھی لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہوگی کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دوں، اگر یہ بات کہیں بھی ہو تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا ہے، ذی الحج کے مہینے میں حج فرمایا، محرم الحرام کے مہینے میں آپ واپس مدینہ تشریف لائے، اور سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ سفر کے آخری بدھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے سنبھلے۔ سفر کے آغاز میں بیماری کا آغاز ہوا اور سفر کا آخری بدھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، فجر کے وقت غسل فرمایا اور چہل قدمی بھی فرمائی۔ اب اس چیز کو بھی لے کر جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، ہمارا سنی طبقہ، وہ کیا کرتا ہے جب سفر کا آخری بدھ ہوگا نہا دھو کر نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی وہ معاملہ ایک طرف ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ایک طرف، جیسے ہی اٹھیں گے غسل کریں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے اور پارک میں جا کے چہل قدمی کر رہے ہیں سفر کے آخری بدھ کو، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرض کا ہمیں خیال نہیں ہے، باقی سنتوں کا بھی ہمیں خیال نہیں ہے، یہ ایک سنت ہمیں لازمی یاد ہے اور یہ لازمی ہم نے آخری بدھ کو کرنی ہے۔ اور نہیں یقین تو آپ سفر کے آخری بدھ جا کر کسی بھی پارک میں لوگوں کی تعداد دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کس حد تک تھی۔ تو شعر بھی بنا رکھا ہے کہ آخری چہار شنبہ آیا ہے، غسل صحت نبی نے پایا ہے، اس طرح کے شعر بھی لوگوں نے بنائے ہوئے۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ اور سنی طبقہ اس غلط فہمی کا شکار ہے، اور جو زیادہ پڑھا لکھا طبقہ یعنی علماء، اب ان کی بھی کہانی سن لیں۔ یہ تو چلو جاہلوں کا رونا رو رہے تھے، یہ سنی طبقے کا رونا رو رہے تھے، اب کچھ علماء بھی ایسے گزرے ہیں، بڑے نامور علماء
نہ جانے ان کو کیا ہو گیا، انہوں نے اس مہینے کے حوالے سے کتابیں لکھی اور کتابوں میں لکھا کہ اس مہینے میں اتنی مصیبتیں، یعنی ان کی تعداد لکھ دی کہ لاکھوں کی تعداد میں مصیبتیں اترتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پریشانیاں اترتی ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ اور پھر بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا فلاں فلاں نبی پر جو مصیبت تکلیف پریشانی ہے وہ سفر کے مہینے میں آئی، ایسے بھی لکھ دیا۔ اور پھر بعض لوگ 2 قدم اور آگے بڑھے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ اپنی طرف سے لکھ دی، بھئی مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کسی نے کہا 8 رکعت پڑھو اور ایسے پڑھو، اس مہینے میں جو مصیبتیں آئیں گی اس سے محفوظ ہو جاؤ گے، کسی نے کہا یہ وظیفہ کرو گے تو ان مصیبتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں پڑھے لکھے لوگ، علماء نے بھی لکھی ہیں۔ جاہل لوگ ہوں یا پڑھا لکھا طبقہ ہو یا علماء ہوں، ہمارے لیے رہنمائی کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن و حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہے۔ کہ زمانے جاہلیت میں تو اس مہینے کو برا اور منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس مہینے میں مصیبتیں، آفات و بلیات، پریشانیاں، دکھ، جنات، بھوت پریت، چڑیل، ان چیزوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے جب نفی کر دی، تردید کر دی سختی سے، اب جاہل لوگ ہوں، پڑھا لکھا طبقہ ہوں، علماء ہوں، ہمارے لیے کسی کی بھی کوئی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، کسی کی کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ قرآن و حدیث نے جو میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کر دی ہے وہی کافی ہے کہ ما یفتح اللہ للناس بالرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں، وما یمسک، اور جو اللہ رحمتوں کے دروازے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا، کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو جب تک ہم قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم ان توہمات سے اور اس طرح کی بدعات سے، اس طرح کی رسومات سے ہم بچتے رہیں گے۔ جب ہم قرآن و سنت سے دور ہوں گے تو پھر ہوگا کیا؟ شرک میں، بدعات میں، رسومات میں مبتلا ہوں گے، پھر ہم در در پہ جھکیں گے۔ دیکھ لیجئے جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ جانور، چرند، پرند، چھپکلی، چوہا، ہر چیز سے ڈرے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اس کے دل میں کسی کا بھی ڈر اور خوف نہیں۔ جو اللہ کے در پہ جھکتا ہے پھر وہ کسی کے در پہ نہیں جھکتا، یہ اصول ہے۔ جو اللہ کے در پہ جھکنے کا عادی نہیں، وہ تھوڑی سی بھی بیماری، تکلیف، پریشانی آ جائے وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، میرے بچے کو یہ تکلیف، یہ پریشانی ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں، کہاں جھکوں، کیا منت مانوں، کیا چادر چڑھاؤں، کیا دیکھ دوں، پھر وہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت نے ہمارے لیے جو رہنمائی کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں سفر کا مہینہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اس مہینے کی سختی سے نفی اور تردید کی کہ یہ مہینہ منحوس اور برا نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ مہینہ کئی دفعہ آیا اور صحابہ کرام نے اس مہینے کو برا اور منحوس نہیں سمجھا۔ اہل بیت عظام کی زندگیوں میں یہ مہینہ کئی دفعہ آیا اور اہل بیت عظام نے اس مہینے کو برا اور منحوس نہیں سمجھا۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی رہنمائی ہے کہ کوئی بھی مہینہ برا اور منحوس نہیں ہے۔ نحوست اور رحمت کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ میرے اور آپ کے اگر اعمال درست ہوں گے تو ہماری زندگی میں بھی برکتیں، گھر میں بھی برکتیں، اعمال میں بھی برکتیں، مال میں بھی برکتیں، اولاد میں بھی برکتیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے اعمال درست نہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے ہمارا ایمان بھی کمزور، اعمال بھی کمزور، زندگی میں بھی نحوستیں ہوں گی، گھروں میں بھی نحوستیں ہوں گی، مال اور اولاد میں بھی نحوستیں ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کے اوپر کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری آئے
تو وہ علاج بھی نہ کرائے؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہ ہے، تھوڑی سے تھوڑی تکلیف آتی، پریشانی آتی، یا بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی آتی، سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ وضو کر کے مسجد میں آتے، زور کا نفل پڑھتے۔ سب سے پہلا کام یہ تھا، اور یہی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اہل بیت اعظام کو سکھایا۔ اس لیے دیکھ لیجئے صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کی زندگیاں بھی اس بات کی گواہ ہے، کوئی بھی تکلیف پریشانی آتی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہ ہے، اگر آندھی چلتی فوراً مسجد میں آ کے نفل پڑھتے، بارش شروع ہوتی فوراً مسجد میں آ کے نفل پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے، اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اور اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ کوئی بھی تکلیف پریشانی آتی، سب سے پہلے وہ اللہ سے مانگتے، پھر اسباب کے درجے میں اس بیماری کا علاج کرواتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ایک بندے کو تکلیف اور پریشانی ہے، بیماری ہے، اور وہ میڈیسن بھی نہ لے کے مجھے اللہ پر توکل ہے، نہیں، یہ بے وقوفی ہے، یاد رکھنا۔ اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے اسباب اختیار کرنا، یہ توکل ہے۔ بھروسہ اللہ پر لیکن اسباب اختیار کرنا۔ ہاں کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میں یہ میڈیسن استعمال کروں گا تو پھر مجھے آرام آئے گا، اب یہ بات غلط ہے۔ میڈیسن اسباب کے درجے میں ہے، ہم میڈیسن استعمال کریں لیکن یقین اللہ کی ذات پر، ہم دوائی استعمال کریں یقین اللہ کی ذات پر، سیرم کا استعمال کریں یقین اللہ کی ذات پر کہ اللہ چاہیں گے تو یہ دوائی مجھے آرام دے گی، اللہ چاہیں گے تو اس میڈیسن سے شفا ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو اس میڈیسن میں بھی شفا نہیں۔ تو انسان اپنا عقیدہ درست کر لے، انسان کا عقیدہ درست، عقیدہ توحید درست، سارے عقائد درست، انسان کا عقیدہ درست، سارے اعمال درست۔ اور اگر انسان کا عقیدہ توحید درست نہیں، کوئی بھی عقیدہ درست نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان کا عقیدہ توحید درست نہیں، کوئی بھی عمل درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا وہ عقیدہ توحید ہے، کہ عقیدہ توحید درست کر لے تو پھر سارے عقائد درست ہو گئے۔ تو اس مہینے کے حوالے سے ہمارے لیے زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کر لیں، عقیدہ توحید۔ جب عقیدہ توحید درست ہوگا تو پھر انسان کسی بھی زمانے کو، وقت کو، دن کو، چرند پرند جگہ کو، جاندار چیز کو، کسی بھی چیز کو منحوس اور برا نہیں سمجھے گا۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر انسان توہمات کا، بدعات کا، رسومات کا، غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے گا۔ جو کہا سنا اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔